السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چچا زاد بھائی نے ہانیہ کے لنگڑانے پر طنز کرتے ہوئے اس کا رشتہ ایک غریب اور اپاہج بڑھائی سے طے کر دیا۔ رخصتی کے بعد جب ہانیہ روتی ہوئی اس کے کچے مکان میں پہنچی تو اس نے اپنی بیساکھی پھینک دی اور دیوار میں چھپی تجوری میں سے ایک ایسی چیز نکال کر اسے دکھائی جسے دیکھ کر ہانیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ زندگی کے سفر میں بعض اوقات ایسے موڑ آتے ہیں جہاں انسان خود کو بالکل بے بس اور لاچار محسوس کرتا ہے اور اس کے پاس خدا کی ذات پر یقین کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں بچتا۔ ہانیہ کی کہانی بھی ایک ایسے ہی دردناک موڑ سے شروع ہوتی ہے جہاں خوشیاں صرف ایک خواب بن کر رہ گئی تھیں اور دکھ اس کا مقدر بن چکے تھے۔ وہ اپنے باپ کی بہت ہی لاڈلی اور پیاری بیٹی تھی جس کا ہر نخرہ اس کے باپ نے سر آنکھوں پر اٹھایا تھا۔ ہانیہ کا بچپن بہت ہی عالیشان اور بڑے گھر میں گزرا تھا جہاں اس کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس کے باپ شہر کے ایک بہت بڑے تاجر تھے اور ان کا کاروبار دور دور تک پھیلا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کی عزت اور شوکت پورے علاقے میں مشہور تھی۔ مگر زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی اور خوشیوں کے آسمان پر غم کے بادل آنے میں وقت نہیں لگتا۔ ہانیہ ابھی محض 12 برس کی تھی جب اس کو ایک ایسے شدید بخار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا جس نے اس کے پورے جسم کی توانائی کو نچوڑ کر رکھ دیا۔ مہینوں تک چلے علاج کے بعد وہ اس بیماری سے جانبر تو ہو گئی، مگر اس کا دایاں پاؤں ہمیشہ کے لیے کمزور ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کی چال میں ایک نقص اور ہلکی سی لنگڑاہٹ آ گئی تھی۔ جب تک اس کے شفیق باپ زندہ تھے تب تک انہوں نے ہانیہ کو کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ اس میں کوئی جسمانی کمزوری ہے یا وہ دوسری لڑکیوں سے مختلف ہے۔ وہ ہمیشہ اس کو اپنی رانی بیٹی کہتے تھے اور اس کا ہر غم اپنے سینے پر لے لیتے تھے۔ ہانیہ کی ماں کا انتقال اس کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی ہو گیا تھا، اس لیے باپ نے ہی اس کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا تھا۔ باپ اپنی ہر فرصت کا لمحہ ہانیہ کے ساتھ گزارتا تھا اور اس کو شہر کے بہترین استادوں سے تعلیم دلواتا تھا تاکہ وہ زندگی میں کسی سے پیچھے نہ رہے۔ باپ کے سائے میں ہانیہ کو کبھی دنیا کی تلخیوں کا احساس نہیں ہوا تھا۔ اس کا گھر اس کے لیے ایک محفوظ قلعہ تھا جہاں کوئی بھی اسے بری نظر سے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہر نوکر اور خادم اس کے اشاروں پر دوڑتا تھا اور اس کی ہر خواہش پوری کی جاتی تھی، مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا اور ایک رات ان کے باپ کو دل کا دورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا، اور وہ اپنی اس اکیلی اور مجبور بیٹی کو اس ظالم دنیا میں اکیلا چھوڑ کر خدا کے حضور ہو گئے۔ باپ کے انتقال کے بعد جیسے ہانیہ کی جنت جیسی زندگی پر خزاں کا موسم آ گیا اور اس کے چچا اور چچا زاد بھائی کامران نے اپنی اصلیت دکھانا شروع کر دی۔ چچا اور کامران جو پہلے ان کے ساتھ بہت ہی پیار سے پیش آتے تھے، انہوں نے باپ کے مرنے کے بعد گھر کے تمام قانونی کاغذات اور کاروبار پر اپنا قبضہ جما لیا اور ہانیہ کو، جو اس گھر کی قانونی طور پر اصل مالک تھی، اس کو ایک فضول اور یتیم لڑکی کی طرح ایک چھوٹے سے تاریک کمرے میں دھکیل دیا گیا۔ کامران کے دل میں لالچ اور نفرت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ وہ ہانیہ کو اس گھر سے بالکل نکال دینا چاہتا تھا تاکہ وہ کبھی بھی جائیداد میں اپنا حصہ نہ مانگ سکے۔ وہ ہر روز صبح و شام ہانیہ کو اس کی لنگڑاہٹ پر طنز کرتا تھا اور گھر کے سبھی لوگ اس کا ساتھ دیتے تھے۔ جب بھی کھانے کا وقت ہوتا تو ہانیہ کو سب سے آخر میں بچا کچا کھانا دیا جاتا تھا اور کامران سب کے سامنے کہتا تھا کہ اس ٹوٹی ہوئی گڑیا کو کھلانے کا کیا فائدہ، جو ہمارے گھر پر ایک بڑا بوجھ ہے اور جس کا اس دنیا میں کوئی مستقبل نہیں ہے۔ کامران کے یہ الفاظ ہانیہ کے دل پر خنجر کی طرح لگتے تھے، مگر وہ خاموشی سے اپنے آنسو پی جاتی تھی
اور اپنے کمرے میں جا کر خدا سے فریاد کرتی تھی۔ کامران کا طنز صرف گھر تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس نے محلے کے لوگوں اور گھر کے نوکروں کے سامنے بھی ہانیہ کا مذاق اڑانا اپنا معمول بنا لیا تھا، تاکہ ہانیہ کی عزت بالکل ختم ہو جائے اور اس کے اندر اپنے حق کے لیے کھڑے ہونے کی ہمت ہی نہ رہے۔ وہ جب بھی دہلیز پر چلتی تو اس کی لنگڑاہٹ کو دیکھ کر کامران اونچی آواز میں ہنستا تھا اور کہتا تھا کہ تمہاری قسمت کی لکیروں کی طرح تمہارا پاؤں بھی ٹیڑھا ہے، جس کو سیدھا کرنا اب کسی کے بس میں نہیں ہے، اور تم پوری زندگی ہمارے رحم و کرم پر ہی جیو گی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کامران کی نفرت اور لالچ مزید بڑھتی گئی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر قانونی طور پر دیکھا جائے تو اس ساری دولت اور جائیداد کی اصل حقدار ہانیہ ہی تھی، جس کو اس کے باپ نے مرنے سے پہلے اس کے نام کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ان کی اچانک موت نے سب کچھ الٹا کر دیا تھا۔ کامران کے دل میں ہر وقت یہ خوف رہتا تھا کہ کہیں ہانیہ بڑی ہو کر اپنے حق کے لیے کوئی قدم نہ اٹھا لے یا اس کی کوئی مدد کو نہ آ جائے۔ اس لیے اس نے ایک بہت ہی خبیث منصوبہ بنایا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہانیہ کا رشتہ کسی ایسے شخص سے کروائے گا جو پورے شہر میں سب سے زیادہ غریب، اپاہج اور لاچار ہو، تاکہ ہانیہ اس گھر سے نکل کر زندگی بھر اپنی مفلسی اور مصیبت میں ہی الجھی رہے اور کبھی اس عالی شان گھر کی طرف رخ کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ اس نے محلے کے سب سے آخری کونے میں رہنے والے ایک غریب اور لاچار بڑھائی ساجد کا انتخاب کیا۔ ساجد ایک ایسا آدمی تھا جس کی ایک ٹانگ بالکل جواب دے چکی تھی اور وہ ہمیشہ ایک لکڑی کی پرانی بیساکھی کے سہارے ہی چل سکتا تھا، اور اس کا گزر بسر بہت ہی مشکل سے ہوتا تھا، کیونکہ وہ دن بھر لکڑی کا چھوٹا موٹا کام کر کے چند پیسے کماتا تھا اور ایک پرانے کچے مکان میں تنہا رہتا تھا۔ جب کامران نے گھر آ کر اس رشتے کا اعلان کیا تو گھر کے تمام لوگ خوش ہو گئے، اور کامران نے ہانیہ کے سامنے کھڑے ہو کر نہایت ہی بے رحمی سے کہا کہ تم جیسی لنگڑی کے لیے اس سے بہتر دلہا نہیں مل سکتا تھا۔ وہ بھی ایک ٹانگ سے لاچار ہے اور تم بھی سیدھی نہیں چل سکتی، اس لیے تم دونوں کی جوڑی بہت ہی مقدر والی ہے، اور اب تم اس گھر سے دفع ہو کر اس کی کچی جھونپڑی میں اپنے دکھ رونا۔ ہانیہ نے جب یہ بات سنی تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک گئی اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا اپنا چچا زاد بھائی اس حد تک گر جائے گا اور اس کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے ایک اپاہج اور انتہائی مفلس آدمی کا انتخاب کرے گا۔ اس نے روتے ہوئے اپنے چچا کے سامنے ہاتھ جوڑے اور بنتی کی کہ مجھے اس گھر کے کسی کونے میں پڑا رہنے دیں، مجھے کھانا بھی مت دیں، مگر میرا رشتہ اس طرح مت کریں۔ مگر چچا کے دل پر لالچ کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ اس نے ہانیہ کو جھڑک دیا اور کہا کہ ہم تمہیں پوری عمر اس گھر میں بٹھا کر نہیں کھلا سکتے۔ کامران نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور تمہیں خاموشی سے اس پر عمل کرنا ہوگا، ورنہ ہم تمہیں دھکے دے کر گھر سے نکال دیں گے۔ ہانیہ مایوس ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور ساری رات مصلے پر بیٹھ کر روتی رہی۔ اس نے اپنے رب سے کہا کہ یا اللہ، میرا اس دنیا میں کوئی حامی نہیں ہے، تو ہی میری لاج رکھنا اور مجھے اس آزمائش سے نکالنا، کیونکہ تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ زندگی کے ایسے عجیب و غریب موڑ پر انسان کے پاس صرف خدا کی ذات پر یقین کے سوا کوئی دوسرا سہارا نہیں بچتا۔ جب چاروں طرف سے دشمن گھرے ہوئے ہوں اور اپنا ہی خون آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ ہانیہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اس کے ذہن پر ایک بہت بڑا بوجھ بن چکا تھا، کیونکہ جس باپ نے اسے بڑے ناز و نخرے سے پالا تھا، اس کے گزر جانے کے بعد گھر میں کوئی ایک بھی ایسا شخص نہیں بچا تھا جو اس کے ساتھ ہمدردی کے دو بول بول سکے۔ چچا اور کامران نے
دولت کی لالچ میں اپنی انسانیت کو بالکل بھلا دیا تھا، اور ان کا ہر قدم ہانیہ کو مزید اذیت دینے کے لیے ہی اٹھتا تھا۔ کامران کا طنز اور اس کی سخت باتیں ہانیہ کے دل میں چھرا بن کر چبھتی تھیں، مگر وہ صبر کرتی رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ غم کے بادل ہمیشہ نہیں رہتے، اور خدا کی تدبیر سے سب بہتر ہوتا ہے۔ اس کی راتوں کی نیند اور دن کا سکون سب کچھ چھن چکا تھا، اور وہ شادی کے اس دن کا سوچ کر ہی کانپ اٹھتی تھی، جہاں اس کی بے بسی کا کھلا تماشا بنایا جانے والا تھا۔ گھر کی دیواروں سے لے کر گلیوں کے پتھروں تک ہر چیز ہانیہ کے لیے ایک عذاب بن چکی تھی، کیونکہ باپ کے گزر جانے کے بعد جو یتیمی اس کے حصے میں آئی تھی، اس نے اس سے جینے کی تمنا ہی چھین لی تھی۔ وہ ہر لمحہ اپنے گزرے ہوئے کل کو یاد کرتی تھی، جب اس کے باپ اس کے بال سنوارتے تھے اور اس کو اپنی سب سے عزیز دولت کہتے تھے، مگر اب اس بڑے مکان میں جہاں وہ پیدا ہوئی تھی، وہاں اس کے لیے کوئی ایک دلاسا دینے والا بھی نہیں بچا تھا۔ چچا کے دل میں چھپی ہوئی نفرت اور کامران کا لالچ اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ وہ گھر کے ہر حصے پر اپنا حق جتاتے تھے، اور ہانیہ کو ایک گناہ گار کی طرح دیکھتے تھے جس نے ان کا سب کچھ روک رکھا ہو۔ کامران کا مذاق اڑانا اور اس کی لنگڑاہٹ پر اونچی اونچی ہنسی اب گھر کی دیواروں میں گونجتی رہتی تھیں۔ وہ اکثر کھانے کے وقت جب سب مل کر بیٹھتے تھے تو ہانیہ کو الگ کونے میں بٹھا دیا جاتا، اور اس کے حصے میں صرف بچا کچا کھانا ہی آتا تھا۔ کامران کہتا تھا کہ جو لڑکی سیدھی طرح چل نہیں سکتی وہ گھر کا کوئی کام نہیں کر سکتی، اور جو کام نہیں کر سکتی اس کو زندہ رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے، مگر ہم صرف رحم کھا کر اس کو کھلا رہے ہیں۔ ہانیہ یہ سب سنتی تو اس کے حلق میں نوالا پھنس جاتا تھا، اور وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ جاتی تھی، جہاں اس کے سوا کوئی اس کا رونا سننے والا نہیں تھا۔ اس نے سالہ سال اس تکلیف کو برداشت کیا، اور اس کا صبر ہی اس کی سب سے بڑی طاقت بن گیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس فانی دنیا کے بعد ایک ایسی ذات موجود ہے جو سب کے دکھوں کا حساب رکھتی ہے، اور وہاں کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوتی۔ اس کی یہی سوچیں اس کے قدموں کو بھٹکنے سے روکتی تھیں، اور اس نے اس پورے وقت میں ایک بار بھی اپنے دشمنوں کو بد دعا نہیں دی، بلکہ اپنے رب سے صرف اپنی بے بسی کا رونا ہی رویا تھا۔ شادی کے دن کا ماحول بہت ہی عجیب اور اداس تھا۔ گھر میں کوئی چہل پہل نہیں تھی، اور نہ ہی کوئی شادی کے گیت گائے جا رہے تھے، بلکہ پورے گھر میں ایک ایسی خاموشی تھی جیسے کسی جنازے کی تیاری ہو رہی ہو۔ کامران نے جان بوجھ کر محلے کے ان شریر لوگوں کو بلایا تھا جو دوسروں کی مجبوری کا مذاق اڑانے میں ماہر تھے، تاکہ وہ ہانیہ کی مزید تذلیل کر سکیں۔ اور جب ساجد شام کے وقت ان کے گھر پہنچا تو اس کی حالت دیکھ کر کامران اور اس کے دوستوں نے اونچی آواز میں ہنسنا شروع کر دیا۔ ساجد کا سر جھکا ہوا تھا، اس نے ایک بہت ہی سادہ اور کہیں سے پھٹا ہوا کرتا پہنا ہوا تھا، اور اس کے ہاتھ میں وہ پرانی لکڑی کی بیساکھی تھی جس پر اس کا پورا جسم ٹکا ہوا تھا، اور اس کے چلنے سے ایک عجیب سی خستہ آواز نکل رہی تھی۔ کامران نے اس کو دیکھتے ہی کہا کہ آؤ دولہا میاں، تمہارا ہی انتظار تھا۔ دیکھو ہم نے تمہاری حالت دیکھ کر اپنی سب سے عزیز بہن کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیا ہے، اب دونوں مل کر اپنی لاچار زندگی کا رونا رونا۔ ساجد نے اس طنز کا کوئی جواب نہیں دیا، اور نہایت خاموشی سے دہلیز پر بیٹھ گیا، جیسے اس کو اپنی مفلسی اور کمزوری کا پورا احساس ہو۔ ہانیہ کو ایک پرانے اور بہت ہی سادہ جوڑے میں تیار کیا گیا تھا، جس میں دلہن جیسی کوئی بات نہیں تھی، اور اس کے چہرے پر بہتے آنسوں اس کی زندگی کے اس سب سے بڑے دکھ کا ثبوت تھے۔ جب قاضی نے دستخط کرنے کو کہا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اور اس نے نہایت مجبوری میں دستخط کر دیے، جس کے بعد وہ قانونی طور پر ساجد کے ساتھ بندھ گئی۔
رخصتی کے وقت چچا اور کامران نے اسے کوئی دعا نہیں دی، بلکہ کامران نے اس کے کان میں جھک کر کہا کہ اب اس گھر کی طرف دوبارہ مت دیکھنا، تمہارا رشتہ اس گھر سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے، اور اب اس جھونپڑی میں ہی اپنی عذاب زندگی گزارو۔ ہانیہ نے اس کی دھمکی کا کوئی جواب نہیں دیا اور روتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی، جہاں ساجد اپنی بے ساکھی کے سہارے کھڑا اس کی راہ تک رہا تھا۔ انہوں نے جب محلے کی تنگ اور تاریک گلیوں میں چلنا شروع کیا تو ان کے قدموں کی آواز میں ایک عجیب سا دکھ تھا۔ ایک طرف ہانیہ اپنے پاؤں کی لنگڑاہٹ کے ساتھ چل رہی تھی، اور دوسری طرف ساجد اپنی بیساکھی کو زمین پر ٹکاتے ہوئے ہر قدم پر ایک گہری آہ بھرتا تھا۔ گلیوں میں کھڑے لوگ انہیں دیکھ کر آپس میں مذاق اڑا رہے تھے، مگر دونوں اپنی خاموشی میں مگن آگے بڑھتے رہے۔ ہانیہ کا سر غم سے جھکا ہوا تھا اور اس کا دوپٹہ آنسوؤں سے گیلا ہو چکا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کے باپ نے اسے کس طرح لاڈ سے پالا تھا، مگر آج اس کا کوئی سہارا نہیں بچا تھا اور وہ اس مفلسی کے گھیرے میں گھر چکی تھی۔ انہوں نے چلتے چلتے محلے کے آخری کونے میں موجود ایک خستہ حال مٹی کے مکان کے سامنے اپنے قدم روکے، جس کی دیواریں ٹوٹ رہی تھیں اور چھت پر پرانے شہتیر اور جھاڑیاں ڈلی ہوئی تھیں، جہاں زندگی کی کوئی بنیادی سہولت موجود نہیں تھی۔ ساجد نے آگے بڑھ کر اس پرانے دروازے کو کھولا تو وہ ایک عجیب و غریب آواز کے ساتھ کھل گیا اور اندر کا اندھیرا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ مکان کے اندر داخل ہوتے ہی ہوا میں لکڑی کے برادے اور مٹی کی بو تھی، جس نے ہوا کو بہت بھاری بنا دیا تھا۔ کمرے کے اندر صرف ایک پرانی چارپائی بچھی ہوئی تھی اور کونے میں کچھ پرانے اوزار پڑے ہوئے تھے جو ساجد کے کام کا ثبوت تھے۔ ہانیہ اس چارپائی کے ایک کونے پر بیٹھ گئی اور اس کا صبر ٹوٹ گیا۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر زاروں قطار رونے لگی، اور اس کے رونے کی آواز سے اس خاموش کمرے کی دیواریں گونج اٹھیں۔ ساجد نے خاموشی سے دروازے کو اندر سے بند کیا اور اس کی لوہے کی پرانی کنڈی لگا دی، جس کی لوہے کے ٹکرانے کی آواز سے ہانیہ ایک دم سے ڈر گئی، اور اس نے روتے ہوئے اپنی نظریں اٹھا کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا، جس نے ابھی تک اپنا سر جھکایا ہوا تھا، اور کمرے میں جلنے والے مٹی کے دیے کی روشنی میں اس کا سایہ دیوار پر بہت بڑا اور بھیانک لگ رہا تھا۔ ہانیہ کا دل اس وقت اس قدر تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی جان نکل جائے گی۔ اس کے ذہن میں طرح طرح کے برے خیالات آ رہے تھے کہ اب پتہ نہیں یہ شخص اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، مگر تبھی ساجد نے دھیرے دھیرے اپنا سر اٹھایا اور ہانیہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات، جو ابھی تک نہایت لاچار، غریب اور مسکین لگ رہے تھے، وہ اچانک بدل گئے اور اس کی جگہ ایک نہایت سنجیدہ، پر اعتماد اور رعبدار شخصیت نے لے لی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک اور گہرائی تھی جو کسی عام بڑھائی کی نہیں ہو سکتی تھی، بلکہ اس میں ایک بہت بڑا جلال اور راز چھپا ہوا دکھتا تھا، جس کو دیکھ کر ہانیہ کے آنسو حیرت سے رک گئے اور اس کا رونا بالکل بند ہو گیا۔ وہ شخص جو ابھی تک اپنی ایک ٹانگ پر پورا بوجھ ڈالے بے ساکھی کے سہارے جھک کر چل رہا تھا، وہ اچانک بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا، جیسے اس کی ٹانگ میں کوئی نقص یا کمزوری تھی ہی نہیں، اور اس کے جسم سے ایک ایسی توانائی اور جلال چھلکنے لگا جس نے ہانیہ کے ہوش اڑا دیے۔ پھر ساجد نے ایک ایسا حیران کن قدم اٹھایا جس نے اس پورے سلسلے کا رخ موڑ دیا، اور اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پرانی لکڑی کی بیساکھی کو نہایت ہی بے پرواہی اور پورے زور کے ساتھ زمین پر پھینک دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ہانیہ کی سانسیں جیسے اس کے سینے میں اٹک کر رہ گئیں۔ اس کا ذہن اس اچانک تبدیلی کو قبول کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ وہ شخص جسے محلے کا ہر بچہ اپاہج اور مسکین سمجھ کر اس کا مذاق اڑاتا تھا،
جسے کامران نے اس کی ذلت کے لیے چنا تھا، وہ اس وقت اس کے سامنے ایک مضبوط اور تنومند انسان کے روپ میں کھڑا تھا۔ بیساکھی کے گرنے کی وہ تیز آواز اس کچے مکان کی ٹوٹی ہوئی دیواروں سے ٹکرا کر ایک گونج میں بدل گئی تھی، اور اس گونج نے ہانیہ کے اندر چلنے والی تمام سوچوں کو ایک لمحے کے لیے مفلوج کر دیا تھا۔ دیے کی وہ مدھم روشنی جو پہلے خوفناک سائے پیدا کر رہی تھی، اب ساجد کے چہرے پر ایک عجیب سا پر اسرار اجالا ڈال رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی دکھ یا لاچاری نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا اطمینان اور غصہ تھا جو برسوں کے ضبط کے بعد باہر آ رہا ہو۔ وہ کمرے کے بیچوں بیچ کسی چٹان کی طرح کھڑا تھا، اور ہانیہ کو یوں لگ رہا تھا جیسے وقت کی سوئی وہیں رک گئی ہو۔ اس کا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا، اور وہ حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ بس اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ ہانیہ کی دھڑکنیں اس کے سینے میں کسی وحشی پرندے کی طرح پھڑ پھڑا رہی تھیں۔ جب اس نے ساجد کو بالکل ایک صحت مند اور طاقتور انسان کی طرح سیدھا کھڑا دیکھا، اس کے دماغ میں لاکھوں سوالات ایک ساتھ طوفان کی طرح مچل رہے تھے کہ یہ شخص جس نے سالوں سے اس محلے میں ایک اپاہج اور غریب بڑھائی کا روپ دھار رکھا تھا، آخر اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ ساجد نے بے ساکھی پھینکنے کے بعد اپنی گردن کو ہلکا سا موڑا اور ہانیہ کی طرف انتہائی نرمی اور احترام سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ مسکینی نہیں تھی، بلکہ ایک محافظ کا رعب اور ایک سچے انسان کی چمک تھی۔ اس نے کوئی بات نہیں کی اور سیدھا اس کچے کمرے کی خستہ حال دیوار کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ اس کے چلنے کے انداز میں کوئی لنگڑاہٹ یا کمزوری نہیں تھی، بلکہ اس کا ہر قدم زمین پر ایک مضبوطی کے ساتھ پڑ رہا تھا۔ ہانیہ خوف اور حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہی تھی، اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بھاگ جائے یا وہیں بیٹھ کر اس حیرت انگیز منظر کا انجام دیکھے۔ ساجد اس دیوار کے پاس پہنچا جہاں لکڑی کے پرانے تختے اور کچھ اوزار رکھے ہوئے تھے۔ اس نے وہ تمام تختے ایک طرف ہٹائے اور دیوار پر جمی ہوئی مٹی اور جالوں کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ ہانیہ خاموشی سے اس کی ہر حرکت کو باغور دیکھ رہی تھی۔ اس دیوار کے پیچھے ایک پرانی اور بوسیدہ سی اینٹوں کی چنائی تھی۔ ساجد نے اپنے مضبوط ہاتھوں سے ان اینٹوں کو ایک خاص ترتیب سے نکالنا شروع کیا، جیسے وہ ان کے راز سے برسوں سے واقف ہو۔ جب اس نے کچھ اینٹیں نکال لیں تو دیوار کے اندر ایک گہرا خلا نظر آیا، جس کے اندر ایک بہت پرانی زنگ آلود اور بھاری لوہے کی تجوری چھپی ہوئی تھی۔ یہ تجوری اتنی بڑی تھی کہ اسے دیوار میں چن دیا گیا تھا تاکہ کوئی اس کا تصور بھی نہ کر سکے۔ ساجد نے مڑ کر ہانیہ کی طرف دیکھا جو حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس تجوری کو دیکھ رہی تھی۔ ساجد نے اپنی جیب سے ایک پرانی اور بھاری سی چابی نکالی اور اس تجوری کے زنگ آلود تالے میں ڈال کر اسے گھمایا۔ تالا کھلنے کی ایک بھاری اور کرخت آواز پورے کمرے میں گونجی، اور ساجد نے اس تجوری کا بھاری دروازہ اپنی پوری طاقت سے کھول دیا۔ تجوری کا دروازہ کھلتے ہی اس کچے اور اندھیرے کمرے میں جیسے ایک سورج طلوع ہو گیا۔ ہانیہ کی آنکھیں اس تجوری کے اندر سے نکلنے والی چکا چوند روشنی سے چندھیا گئیں۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو رگڑا، اور جب دوبارہ غور سے دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تجوری خالص سونے کے قدیم بسکٹوں، نایاب جواہرات اور ہیروں سے بھری پڑی تھی۔ ان جواہرات کی چمک اس مٹی کے دیے کی روشنی میں مل کر ایک ایسا سحر انگیز منظر پیش کر رہی تھی جس کا تصور کسی بادشاہ کے خواب میں ہی ممکن تھا۔ ہانیہ کا سانس رک گیا اور وہ بے ساختہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کو اس کا چچا زاد بھائی کامران دنیا کا سب سے غریب اور لاچار انسان سمجھ کر اس کے ساتھ باندھ گیا تھا، اس کی کچی جھونپڑی کی دیوار میں
قارون کا خزانہ چھپا ہوا تھا۔ ساجد نے ہانیہ کی حیرت زدہ حالت کو دیکھ کر آخر کار اپنی خاموشی توڑی اور اس کی آواز میں ایک عجیب سا وقار اور ٹھہراؤ تھا۔ اس نے ہانیہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم حیران ہو رہی ہو کہ ایک غریب اپاہج بڑھائی کے گھر میں یہ بادشاہوں کا خزانہ کہاں سے آ گیا؟ تو سن لو کہ میں نہ تو کوئی غریب ہوں اور نہ ہی کوئی لاچار اپاہج، بلکہ میں اس عظیم خاندانی ورثے کا اکلوتا محافظ ہوں جو تمہارے پردادے نے اس زمین کے نیچے دفن کیا تھا۔ ہانیہ کے کانوں میں جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ وہ بے یقینی سے بولی کہ یہ کیا کہہ رہے ہو تم، اور میرے خاندان کا اس سب سے کیا تعلق ہے؟ ساجد نے گہری سانس لی اور اس کو حقیقت بتانا شروع کی۔ اس نے کہا کہ یہ کچی جھونپڑی اور یہ ویران زمین جہاں ہم کھڑے ہیں، یہ دراصل تمہارے اجداد کی اس عظیم الشان حویلی کی جگہ ہے جو کبھی اس شہر کی پہچان ہوا کرتی تھی۔ تمہارے دادا اور پردادا نے اپنی تمام خاندانی دولت اور خالص سونا اس جگہ پر ایک خفیہ تہ خانے میں دفن کر دیا تھا تاکہ وہ کسی غیر کے ہاتھ نہ لگ سکے۔ میرے والد تمہارے خاندان کے سب سے وفادار خادم اور اس خزانے کے محافظ تھے، اور ان کے بعد یہ ذمہ داری مجھے ملی تھی۔ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ اس انکشاف پر دم بخود رہ گئی۔ ساجد نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ جب تمہارے باپ کا اچانک انتقال ہو گیا اور تمہارے ظالم چچا اور کامران نے ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا، تو مجھے معلوم تھا کہ ان کی نظر اس پرانی زمین پر بھی ہے جہاں یہ خزانہ موجود ہے۔ اگر میں یہاں ایک عام اور کھاتے پیتے انسان کی طرح رہتا تو کامران اور تمہارے چچا اپنی دولت اور طاقت کے زور پر مجھ سے یہ زمین چھین لیتے اور اس خزانے تک پہنچ جاتے۔ اس لیے میں نے یہ کچی جھونپڑی بنائی اور اپنے آپ کو ایک اپاہج اور غریب انسان کے روپ میں دنیا کے سامنے پیش کیا تاکہ کسی کی نظر مجھ پر اور اس زمین پر نہ پڑے۔ میری غریبی اور میری بے ساکھی صرف ایک بھیس تھا تاکہ میں تمہارے خاندان کی اس امانت کی حفاظت کر سکوں، اور جب صحیح وقت آئے تو یہ خزانہ اس کے اصل وارث تک پہنچا سکوں۔ کامران نے تمہیں سزا دینے اور تمہیں ہمیشہ کے لیے ذلیل کرنے کی نیت سے تمہارا رشتہ مجھ سے طے کیا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ تمہیں اس دنیا کے سب سے غریب انسان کی جھونپڑی میں پھینک کر ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی برباد کر رہا ہے، مگر وہ اپنی جہالت اور تکبر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ تمہیں تمہارے پرکھوں کے اس عظیم گمشدہ ورثے کے پاس بھیج رہا ہے جس کی مالیت کے سامنے اس کی ساری چھینی ہوئی دولت بھی کچھ نہیں ہے۔ ہانیہ یہ سب سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے اپنے باپ کی یاد آ رہی تھی اور ساتھ ہی خدا کی اس بے عیب انصاف پر اس کا دل سجدے میں گرنے کو بے تاب تھا۔ کامران نے جو گڑھا اس کے لیے کھودا تھا، خدا نے اسی گڑھے کو اس کے لیے ہیروں اور جواہرات کی کان میں بدل دیا تھا۔ ساجد نے تجوری میں سے ایک پرانا کاغذ نکالا اور ہانیہ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا کہ یہ وہ وصیت ہے جو تمہارے دادا نے لکھی تھی، اور اس کے مطابق اس سارے خزانے کی واحد وارث تم ہو۔ میں نے اپنا فرض نبھا دیا ہے، اور اب تم کوئی محتاج یا غریب لڑکی نہیں ہو، بلکہ تم اس شہر کی سب سے امیر اور طاقتور خاتون ہو۔ ہانیہ نے اس کاغذ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کی زبان سے بے ساختہ اللہ کی حمد و ثنا نکلنے لگی۔ اسے اپنے اس رب پر جو یقین تھا، آج اس رب نے اس یقین کی لاج رکھ لی تھی۔ کامران کی ہر تنزیہ بات اور ہر ذلت کا جواب خدا نے اتنے شاندار طریقے سے دیا تھا کہ اس کی مثال ملنا مشکل تھا۔ ساجد نے کہا کہ کل صبح جب دنیا جاگے گی تو کامران کو اس کی اوقات یاد دلانے کا وقت ہوگا۔ ہم قانونی طور پر یہ سارا خزانہ تمہارے نام منتقل کریں گے، اور اس کے بعد کامران اور اس کے باپ کو ان کی گئی ناانصافیوں کی سزا قانون دے گا۔ قاری کے لیے سبق اور حقیقت پر مبنی یہ پیغام ہے کہ انسان جتنا بھی طاقتور ہو جائے،
اور جتنی بھی دولت اکٹھی کر لے، مگر وہ خدا کی تدبیر کو شکست نہیں دے سکتا۔ جب کوئی ظالم کسی مظلوم کو دبانے اور اسے ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنی طرف سے تو بربادی کا راستہ ہی چنتا ہے، مگر کائنات کا مالک اس بربادی کے راستے کو ہی مظلوم کے لیے کامیابی اور روشنی کی منزل بنا دیتا ہے۔ ہانیہ کی زندگی اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ صبر اور استقامت کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ جو انسان مشکل ترین حالات میں بھی اپنے رب سے نا امید نہیں ہوتا اور شکوہ کرنے کے بجائے صبر کا دامن تھامے رکھتا ہے، خدا اس کے لیے ایسی جگہ سے راستے نکالتا ہے جہاں سے انسان کی عقل سوچ بھی نہیں سکتی۔ کامران نے اپنی طرف سے ہانیہ کو اندھیرے کنویں میں دھکیلا تھا، مگر خدا نے اسی کنویں کو اس کے لیے بادشاہت کا تخت بنا دیا۔ برے انسان کی سازش ہمیشہ اسی کے گلے کا طوق بنتی ہے، اور نیکی کرنے والے یا ظلم سہنے والے کا دامن کبھی خالی نہیں رہتا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ حالات کی سختی سے گھبرانے کے بجائے اپنی نیت صاف رکھے اور اپنے عمل پر دھیان دے، کیونکہ وقت کا پہیہ جب گھومتا ہے تو وہ فرعون جیسے جابروں کو بھی غرق کر دیتا ہے اور بے بسوں کو تاج پہنا دیتا ہے۔ یہ گمشدہ ورثہ صرف ہانیہ کی دولت کا ہی نہیں تھا، بلکہ یہ اس کے صبر اور اس کے باپ کی دی ہوئی ان دعاؤں کا صلہ تھا جو ہمیشہ اس نے اس کے لیے مانگی تھیں۔ انسان کی زندگی میں کئی ایسے لمحات آتے ہیں جب اسے لگتا ہے کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، مگر در حقیقت وہیں سے ایک نئی شروعات ہوتی ہے۔ ہانیہ کے دل کی کیفیت اس وقت اس طوفان کی طرح تھی جو تھمنے کے بعد ایک عجیب سی خاموشی اور سکون کا احساس لاتا ہے۔ اسے اپنا وہ وقت یاد آ رہا تھا جب وہ گھر کے ایک چھوٹے سے کونے میں بیٹھ کر اپنے باپ کو یاد کر کے رویا کرتی تھی اور کوئی اس کے آنسوں پہنچنے والا نہیں ہوتا تھا۔ کامران کا غرور اور اس کی تکبر سے بھری ہوئی ہنسی اب ہانیہ کو ایک ریت کے محل کی طرح لگ رہی تھی جو کسی بھی وقت گر سکتا تھا۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اور جب وہ پڑتی ہے تو بڑے بڑے ظالموں کا نام و نشان مٹ جاتا ہے اور ان کی ساری تدبیریں خاک میں مل جاتی ہیں۔ ساجد کا وہ کردار جو اس نے برسوں تک ایک غریب اپاہج کے طور پر نبھایا تھا، وہ کسی بھی عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ اس کی وفاداری اور اپنے فرض کے ساتھ سچی لگن تھی جس نے اسے اتنی بڑی قربانی دینے پر مجبور کیا تھا۔ اس نے اپنی جوانی اور اپنی زندگی کی تمام خوشیاں ایک امانت کی حفاظت کے لیے قربان کر دی تھیں، اور یہ وفاداری کی ایک عظیم مثال تھی۔ ہانیہ کو اب احساس ہو رہا تھا کہ جو چیز ہمیں بظاہر عذاب لگتی ہے اس کے پیچھے خدا کی کوئی بہت بڑی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ اگر کامران اسے کسی امیر گھرانے میں بیاہ دیتا تو شاید وہ کبھی اپنے اس خاندانی ورثے تک نہ پہنچ پاتی، اور نہ ہی اسے ساجد جیسے وفادار انسان کی پہچان ہوتی۔ یہ سب خدا کا ایک طے شدہ نظام تھا جس میں ہر کردار اپنی اپنی جگہ پر اپنا کام کر رہا تھا تاکہ حقدار کو اس کا حق مل سکے۔ زندگی کے اس سفر میں دکھ اور تکلیفیں انسان کو کندن بناتی ہیں، اور جو ان تکالیف کو صبر سے برداشت کر لیتا ہے وہ بالآخر کامیابی کا تاج پہنتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کبھی بھی کسی انسان کو اس کے بظاہر حالات یا اس کی غریبی کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ کس پھٹے پرانے لباس کے پیچھے کون سا بادشاہ چھپا ہے اور کس کچے مکان میں کون سا خزانہ دفن ہے۔ ہمیں ہمیشہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ غرور اور تکبر انسان کو صرف تباہی کی طرف ہی لے جاتا ہے۔ ہانیہ نے اپنے آنسوں صاف کیے اور اس کے چہرے پر ایک ایسا اطمینان اور مسکراہٹ تھی جو کسی بھی دولت سے زیادہ قیمتی تھی۔ اس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور دل ہی دل میں اپنے باپ کی روح کو تسلی دی کہ ان کی بیٹی اب بے بس نہیں ہے۔ صبح کا سورج جب طلوع ہوگا تو وہ ہانیہ کی زندگی میں
ایک نیا سویرا لے کر آئے گا جس میں کوئی دکھ، کوئی طنز اور کوئی مجبوری نہیں ہوگی۔ ساجد کا وہ کردار جو اس نے برسوں تک ایک غریب اپاہج کے طور پر نبھایا تھا، وہ کسی بھی عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ اس کی وفاداری اور اپنے فرض کے ساتھ سچی لگن تھی جس نے اسے اتنی بڑی قربانی دینے پر مجبور کیا تھا۔ اس نے اپنی جوانی اور اپنی زندگی کی تمام خوشیاں ایک امانت کی حفاظت کے لیے قربان کر دی تھیں، اور یہ وفاداری کی ایک عظیم مثال تھی۔ ہانیہ کو اب احساس ہو رہا تھا کہ جو چیز ہمیں بظاہر عذاب لگتی ہے، اس کے پیچھے خدا کی کوئی بہت بڑی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ اگر کامران اسے کسی امیر گھرانے میں بیاہ دیتا تو شاید وہ کبھی اپنے اس خاندانی ورثے تک نہ پہنچ پاتی، اور نہ ہی اسے ساجد جیسے وفادار انسان کی پہچان ہوتی۔ یہ سب خدا کا ایک طے شدہ نظام تھا جس میں ہر کردار اپنی اپنی جگہ پر اپنا کام کر رہا تھا تاکہ حقدار کو اس کا حق مل سکے۔ زندگی کے اس سفر میں دکھ اور تکلیفیں انسان کو کندن بناتی ہیں، اور جو ان تکالیف کو صبر سے برداشت کر لیتا ہے وہ بالآخر کامیابی کا تاج پہنتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کبھی بھی کسی انسان کو اس کے بظاہر حالات یا اس کی غریبی کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ کس پھٹے پرانے لباس کے پیچھے کون سا بادشاہ چھپا ہے اور کس کچے مکان میں کون سا خزانہ دفن ہے۔ ہمیں ہمیشہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ غرور اور تکبر انسان کو صرف تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہانیہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور اس کے چہرے پر ایک ایسا اطمینان اور مسکراہٹ تھی جو کسی بھی دولت سے زیادہ قیمتی تھی۔ اس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور دل ہی دل میں اپنے باپ کی روح کو تسلی دی کہ ان کی بیٹی اب بے بس نہیں ہے۔ صبح کا سورج جب طلوع ہوگا تو وہ ہانیہ کی زندگی میں ایک نیا سویرا لے کر آئے گا جس میں کوئی دکھ، کوئی طنز اور کوئی مجبوری نہیں ہوگی۔ وہ روشنی جو اس تجوری سے نکلی تھی وہ صرف سونے کی چمک نہیں تھی، بلکہ وہ ہانیہ کے مستقبل کی وہ روشن کرن تھی جس نے اس کی زندگی کے تمام اندھیروں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں میں۔ انسان جب اپنی تمام تر امیدیں خدا کی ذات سے وابستہ کر لیتا ہے تو کائنات کی کوئی بھی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وقت کا دھارا ہمیشہ ایک ہی سمت میں نہیں بہتا، اور جو لوگ آج اقتدار اور دولت کے نشے میں مست ہیں وہ کل اسی مٹی کا حصہ بن جائیں گے جس پر وہ تکبر سے چلتے ہیں۔ ہانیہ کی اس کہانی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ سچائی اور حق کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے، چاہے اس میں کتنا ہی وقت کیوں نہ لگ جائے۔ کامران جیسے لوگ جو دوسروں کی مجبوریوں کا مذاق اڑاتے ہیں وہ دراصل اپنی روح کی غریبی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان کی ساری چمک دمک اور ان کا سارا پیسہ انہیں اس ذلت سے نہیں بچا سکتا جو ان کا مقدر بن چکی ہے۔ ساجد کی قربانی اور اس کی لگن نے یہ سکھایا کہ امانت کی حفاظت کرنا سب سے بڑی نیکی ہے، اور جو انسان دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے خدا اس کی حفاظت خود کرتا ہے۔ ہانیہ نے اپنی تمام تکالیف اور دکھوں کو جس حوصلے کے ساتھ برداشت کیا وہ ہر اس شخص کے لیے ایک مثال ہے جو آج اپنی زندگی کی مشکلات سے مایوس ہو چکا ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رات کتنی ہی کالی اور طویل کیوں نہ ہو، صبح کی روشنی اسے ختم کر ہی دیتی ہے۔ ہانیہ کے آنسوؤں نے اس کچے مکان کی مٹی میں مل کر ایک نیا گلستان آباد کر دیا تھا، جہاں اب صرف خوشیوں اور سکون کے پھول کھلنے والے تھے۔ اس تجوری کا ہر ایک زیور ہانیہ کی ان تمام تکلیفوں کا حساب تھا جو اس نے اپنے چچا کے گھر میں سہی تھیں۔ خدا کی عدالت میں دیر ضرور ہو سکتی ہے مگر اندھیر نہیں ہوتا، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو تمام انسانوں کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی
کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔